آپ تمام لوگوں کو السلام علیکم۔ الحمدللہ ہمارا آسان قرآن کورس جو ہے وہ جاری ہے، اور ہم جو ہے وہ سورہ اعراف کی آج آیت نمبر 172 جو ہے اس کو اسٹڈی کریں گے۔ آم، آغاز کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میں سے وہ لوگ جو ہمارے ساتھ نئے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہوگی، یا جن کی لیکچرز مس ہیں، کہ ہماری پلے لسٹ میں آپ کو تو شروع سے سورہ فاتحہ سے آسان قرآن کورس جو ہے وہ مل جائے گا، پلس زوم کلاسز جو سورہ بقرہ کے اختتام سے ریکارڈنگ ہے اس کی پلے لسٹ بھی آپ کو مل جائے گی۔ دوسرا، آپ میں سے وہ لوگ جو ہماری اس لیکچر میں لائیو شامل ہونا چاہتے ہیں تو چینل کی ڈسکرپشن میں آپ کو ایک جوائننگ لنک ملے گا واٹس ایپ گروپ کا، وہاں پہ جوائن کر لیں۔ وہاں پہ ہماری اس کلاس کا جو زوم لنک ہے وہ وہاں پر آتا ہے، اور باقی انفارمیشنز بھی آتی رہتی ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کو جیسے کہ معلوم ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ نظم کے ساتھ قرآن پاک اسٹڈی کر رہے ہیں، اور آج خاص طور پہ جو ہمارا ٹاپک ہے، ہمارا رکوع ہے، اس کا آغاز جو ہے وہ عہد الست کے ساتھ ہوگا۔ عہد الست کیا چیز ہے، اس کے بارے میں اس کی پوری ہم ڈیٹیل جو ہے وہ آج اسٹڈی کریں گے۔ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ جو ہمارا پچھلا رکوع تھا جس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل جو ہیں ان کو یہ بات باور کرائی تھی کہ اپنا جو سزا کا قانون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے جس طرح سے سورہ اعراف میں دیکھ لیں کہ تمام پیغمبر جو جزا و سزا کا قانون، دینونت کا قانون جو ہے، کس طریقے سے جب کوئی رسول مبعوث ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان قوموں کو جو ان کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سزا دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمیں خاص طور پہ جو ہمیں سبت کا واقعہ جو ہے اس کو ایکسپلین کیا گیا، اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ جس طریقے سے بنی اسرائیل نے، ان کے یہودیوں نے نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان وہ لے کر آئے، تو اب وہی قانون جو ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوا، اور ان کو جو ہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک تو دنیا میں سخت قسم کی سزائیں دینے کا وعدہ کیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ جو ہیں جو عیسائی ہیں وہ ان کے ساتھ، یعنی کہ ان کے وہ مرہون منت رہیں گے۔ وہاں پہ آپ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ ہم نے اگر یہودیوں کو دیکھیں تو کس طریقے سے ان کی تاریخ میں ان کو بخت نصر سے انہوں نے ان کو تہس نہس کیا، ٹائٹس نے ان کو تہس نہس کیا۔ پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے ہم آج کی حالیہ دور میں ہٹلر جو ہے اس نے کس طریقے سے لاکھوں لوگ جو ہیں یہودیوں کے ان کو قتل کیا اور ان کو مارا۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف یوں سمجھ لیں کہ ایپیسوڈز میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جو سزا ہے، جو سزا کا قانون ہے وہ ان کے اوپر لاگو ہوتا ہے۔ اور میں نے آپ کو پھر یہ بتایا تھا کہ حالیہ، یعنی کہ جو اسرائیل کی جو حالیہ صورتحال ہے اور جنگ کے بعد کے جو معاملات ہیں، تو ممکن ہے کہ عنقریب ہم جس طرح سے ابھی جب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے ہوش سنبھالا ہے، تو اسرائیل کے اوپر یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ اس قسم کی ان کی جو وہاں پر تباہی ایران نے کی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ تمام چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے جا رہے ہیں کہ وہاں پر یہودی جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان جو ہے وہ بنا دیا ہے۔ اسی چیز میں اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو، ہم نے اسٹڈی کیا تھا کہ کس طریقے سے جو کوہ طور تھا اس واقعے کو ہم نے پچھلے رکوع میں اسٹڈی کیا، اور آج کا جو رکوع ہے یہ تمام اسی سیکوینس میں بات چیت چل رہی ہے۔ تو ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ، اور جب اخذا لیا، رب کا تیرے رب نے، اور اخذ کرنے کا مطلب نکالنا بھی ہوتا ہے، ان کے نکالا یا لیا تیرے رب نے، من سے بنی آدم سے، من سے ظہورہم ان کی پشت، یعنی کہ ان کی جو پیٹھ ہے اس سے، ذریتہم ان کی اولاد، واشہدہم اور گواہ بنایا ان کو، علی پر، انفسہم ان کی جانوں پر، اور الستو اور کیا نہیں ہوں میں، الستو آ کا مطلب ہے کیا، لستو کہ نہیں ہوں میں، بربکم تمہارا رب، قالوا وہ سب بولے، بلا ہاں کیوں نہیں، شہدنا ہم گواہ ہیں، ان کے تقولو تم کہو، یوم القیامتی قیامت کے دن، انا بے شک ہم کننا ہم تھے، ان سے حاضا اس غافلین ان کی اس سے غافل تھے یا بے خبر تھے۔ اب یہ جو آیت ہے، اس آیت کو ہم بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے اس کی خبر دی ہے، اور یہ واقعہ جو ہے ہم تمام کے تمام انسان، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنے ہیں، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کیا۔ تو اگر آپ غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیا یہاں پہ، کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ، اور جب لیا یا نکالا تمہارے رب نے بنی آدم کی، من سے ظہورہم ان کی پشت سے، ذریتہم ان کی اولاد، یعنی کہ جتنی بھی، یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو
نسل تھی وہ پوری کی پوری نسل، یعنی کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ انسان جو ہے ایک اصل جو شخصیت ہے اس کو روح کہا گیا ہے، یعنی کہ اصل جو انسان کی شخصیت ہے وہ روح ہے، اور جو ہمارا قالب ہے، جو ہمارا جسم ہے، بیسکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اس روح کو ایک ٹھکانہ دیا، اس روح کے اندر جو ہے کہ ایک مکمل جو ہماری روح ایک شخصیت ہے وہ شخصیت اصل ہے، اور اس کے بعد ایک قالب جو ہے وہ ہمیں دنیا میں دیا، جس کا مقصد جو ہے وہ ایک ہمیں آزمائش کے تحت جو ہے وہ اس دنیا میں بھیجا گیا ہے۔ اور ہم قرآن پاک میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہم نے قرآن پاک میں سورہ غافر میں کہا کہ جو دو زندگی اور دو موت کی بات ہوئی، یعنی کہ ایک زندگی جو ہے وہ ہم کو پہلے دی گئی، یعنی کہ اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام نوع انسان کو ایک مقام کے اوپر جو ہے وہ اکٹھا کیا، اور اس مقام پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پر اس مقام پہ اکٹھا کرنے کا مقصد کیا تھا کہ تمام کے تمام انسان جو ہیں، اگر یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ وہ اشہدو اور گواہ بنائے ان کو اللہ پر انفسہم، یعنی کہ وہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ پر ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو گواہ بنایا، یعنی کہ انہوں نے اس ایونٹ کا نظارہ کیا اپنی آنکھوں سے، تمام لوگوں کو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ شعور عطا کیا کہ ان کو پہچان ہوئی کہ یہ ہمارا خالق ہے، اور خالق جو ہے اور مخلوق کا وہ جو تعلق ہے، اس آیت سے ہمیں اس تعلق کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تعلق کس قسم کا تعلق ہے، اور وہ تعلق جب ان لوگوں کو اس حقیقت کے بارے میں وہ جان گئے، وہ پہچان گئے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الستو بربکم، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الستو، کیا نہیں ہوں بربکم، میں تمہارا رب۔ اب یہاں پہ جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے، وہ ورڈ کون سا استعمال کیا ہے؟ وہ رب کا ورڈ استعمال کیا ہے۔ رب کے معنی کیا ہیں؟ رب کے معنی ہے پالنے والا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خالی خالق نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک پالن ہار ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ ہمارے لیے تمام کے تمام اسباب جو ہیں وہ بنائے، اور اس ایونٹ میں لوگوں نے جب اس تمام ایونٹ کا نظارہ کیا تو وہاں پہ انہوں نے اپنے خالق کو پہچانا، اور خالق نے جب پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا خالق نہیں ہوں، میں تمہارا رب نہیں ہوں، میں تمہیں پالنے والا نہیں ہوں؟ تو سب نے اس کے بعد اقرار کر کے کیا کہا؟ قالو، وہ بولے بلا، کیوں نہیں، یعنی کہ فوراً ہی اس بات کا انہوں نے اقرار کر لیا۔ اور اقرار کرنے کے لیے ہمیں معلوم ہے کہ جب ایک انسان جو ہے، یعنی کہ دنیا میں بھی اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی چیز جو ہے جو مخلوق ہوتی ہے، جو بنی ہوئی ہوتی ہے، وہ خود پکار کر کہتی ہے، وہ خود ڈیمانڈ کرتی ہے کہ میرا خالق جو ہے وہ اپنے خالق کو ڈھونڈتی ہے۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس وقت جس کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کرسی کو اگر آپ سوچیں کہ وہ جو ہے یقیناً کسی کارپینٹر نے بنائی ہے، جب ہمیں یہ سوال کا جواب مل جاتا ہے تو ہمیں ایک دم سیٹسفیکشن ہو جاتی ہے کہ ہاں، آپ جس لیپ ٹاپ یا موبائل کے اوپر اس وقت یہ تمام لیکچر سن رہے ہیں، تو آپ کو یہ خود یہ موبائل پکار کے کہہ رہا ہے کہ میرا کوئی بنانے والا ہے، مجھے کسی نے جو ہے وہ یہاں پر جس طریقے سے آپ کو معلوم ہے، کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بیٹھے بیٹھے یہ مختلف قسم کا میٹیریل جو ہے وہ ملا، اور ملنے کے بعد جو ہے یہ آپ کے ہاتھوں میں ایک موبائل جو ہے وہ آ گیا، جبکہ یہ خود پکار کر کہہ رہا ہے کہ اس کو موبائل کو کسی نے بنایا ہے، اور آپ فوراً کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ سامسنگ کمپنی کا بنا ہوا ہے، یا یہ کسی بھی آپ جو بھی اس کے موجود ہیں آپ اس کی نام آپ لے سکتے ہیں کہ یہ جو ہے آئی فون ہے، یہ ایپل کمپنی نے بنایا ہے۔ تو ہماری زندگی میں بھی یہ جو سوال ہے، یعنی کہ اس ایونٹ کو اگر ہم نے یاد کرنا ہو کہ یہ ایونٹ واقعی اگر ہوا تھا، تو اس ایونٹ کی آپ مثال اگر دیکھنا چاہیں تو آپ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس بچے کو وہ وقت یاد نہیں کہ جب وہ اپنی ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، اس کو اس واقعے کے بارے میں کچھ نہیں پتا، لیکن اب جب ہم شعور میں آئے، ہم جب شعور کے قریب پہنچے تو ہمیں لوگوں نے بتایا کہ یہ ہماری ماں ہے، اور وہ ماں کے سینے کے ساتھ بچہ جا کے جب لپٹ جاتا ہے تو اس کو ایک دم ایک سیٹسفیکشن مل جاتی ہے۔ یعنی کہ آپ اگر اس بات کو دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ آپ کبھی ایکسپیرینس کریں کہ آپ کو پانی، آپ کو پیاس لگی ہے، اور پیاس آپ کے اندر سے ایک دم ڈیزائر پیدا ہوتی ہے کہ جی مجھ کو پانی چاہیے، اور جیسے ہی آپ کو پانی ملتا ہے تو آپ کی روح کو ایک تسکین مل جاتی ہے اور آپ کو سکون مل جاتا ہے۔ تو اس بات کو جب ہم دیکھیں گے کہ یہ جو واقعہ ہے، جب ہم پوری کی پوری آپ نوع انسان کو دیکھیں، جب سے انسانیت یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب یہ شروع ہوئی، تو اس وقت سے لے کے آج تک تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ ایک وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں۔ یعنی کہ یہ ایک الگ بات ہے کہ شیطان نے اس میں کہیں پہ شرک پیدا کر دیا کہیں پہ، لیکن میجورٹی جو دنیا کی پاپولیشن ہے وہ گاڈ ایگزسٹنس کے اوپر بلیو رکھتی ہے، کیونکہ ان کو جو سوال ہے کہ ہماری اصل زندگی میں کہ ہمیں کس نے پیدا کیا، ہم کس طریقے سے وجود میں آئے، اور یہی مذہب جو ہے وہ ہمیں اصل میں جواب دیتا ہے کہ اب مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ سائنس کے پاس اس چیز کا جواب نہیں ہے۔ تو یہی ایونٹ جب وہاں پر ہوا عہد الست میں، تو وہاں پر سب نے اپنے رب کو دیکھا، اس تمام ایونٹ میں ان کو احساس ہوا کہ یہ یقیناً یہ ہمارا رب ہے، ہمیں پالنے والا ہے، ہمیں ہر چیز پرووائڈ کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو انہوں نے بغیر کسی دیر کیے فوراً کہا کہ قالو بلا، کیوں نہیں، اور شہدنا، ہم گواہ ہیں، ان کے تقولو کے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے تقولو، تم کہو یوم القیامہ، قیامت کے دن، ان کے بے شک ہم کنہ، ہم تھے ان سے حاضہ غافلین، یعنی کہ
کوئی ایکسکیوز تمہارے پاس نہیں ہوگا قیامت کے دن جب تم یہ بات کہو گے کہ ہم جو ہے وہ اگر یہ کہیں کہ جی ہم تک کوئی پیغمبر نہیں پہنچا یا اللہ کی کتاب ہم تک نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ اس وقت یہ ایونٹ ہمارے سامنے رکھیں گے کہ میں نے تم کو تمہارے جبلت کے اندر یہ چیز ڈال کر بھیجی تھی، تمہارے وجدان میں یہ موجود تھی کہ تم اپنے خالق کو پہچانو۔ انسان دن رات کی تبدیلی کو دیکھتا ہے، انسان جو ہے وہ ایک اپنے ارد گرد ہر پرندوں کو اڑتے ہوئے دیکھتا ہے، چاند سورج ستاروں کو دیکھتا ہے، انسان ان تمام چیزوں کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر پیدا کر کے خالی پھینک نہیں دیا، بلکہ ہمارے لیے ایک ایک چیز کا انتظام کیا، کیسے ہمارے لیے دھوپ نکلتی ہے، کیسے ہمارے لیے رات نکلتی ہے، چاندنی ہوتی ہے، سمندر میں مد و جزر آتے ہیں، کیسے ہمارے لیے بادل چلتے ہیں، کیسے ہمیں بارش ملتی ہے، کیسے اسے پانی جو ہے وہ تمام ہریالی اور تمام کھیتی تک پہنچتا ہے، کس طریقے سے پودے نکلتے ہیں۔ ایک ایک چیز خود پکار کر کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو ایکو سسٹم ڈیولپ کیا ہے وہ ایکو سسٹم خود پکار کے کہہ رہا ہے کہ مالک ہمارا موجود ہے۔ اور یہ جو ایونٹ تھا، اس ایونٹ میں ہمیں قرآن پاک سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کیونکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب قیامت کے دن انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کہیں پر بھی یہ بات اپنے اوپر نہیں لیں گے، یا یہ نہیں کہیں گے کہ ایک شخص کہے کہ مجھ تک تو دعوت نہیں پہنچی یا ہدایت نہیں پہنچی، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ تمہارے پاس عقل موجود تھی، تمہارے پاس شعور موجود تھا۔ اور آج کی آگے کی آیات کے اندر یہی بات اللہ تعالیٰ ایکسپلین بھی کر رہے ہیں۔ اور اس ایونٹ میں جس طریقے سے ہمیں، آپ نے دیکھا ہوگا، ہم نے واقعہ آدم جو ہے وہ اسٹڈی کیا، ہم نے واقعہ آدم میں ہم نے یہ دیکھا سورہ بقرہ کے اندر ایک کمیونیکیشن ہوئی فرشتوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات کیا، جب فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ جو تخلیق کر رہے ہیں ان کو جب آپ اختیار دیں گے تو یہ اختیار لینے کے بعد یہ لوگ جو ہیں یہ فساد کریں گے دنیا کے اندر، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کے اس سوال کا جواب دیا اور پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کر کے کہا، اور ان کو کہا کہ ایسا نہیں ہے، جو تم جانتے ہو میں اسے زیادہ بہتر جانتا ہوں۔ اور ان کے سامنے وہ شخصیات رکھیں، وہ لوگ کہ جو اس امتحان کے ہونے کے باوجود وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے۔ ان کے سامنے انبیاء، شہداء، صحابہ، صالحین، ان تمام نیکوکار لوگوں کے ان کو فہرست بتائی گئی کہ ذریت آدم کے اندر یہ تمام کے تمام لوگ بھی ہوں گے۔ اس آزمائش کے باوجود وہ کہیں پر بھی جب ان کو آزادی اور اختیار ملے گا تو اس کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ اور یہ جو چند روزہ زندگی ہے، جو 50-60 سال کی زندگی ہے، وہ اس چھوٹی سی زندگی کے برعکس ہمیشہ کی زندگی کو اہمیت دیں گے، کہ ہمیشہ کی زندگی جس میں ان کو وہ تمام نعمتیں کہ جو وہ چاہیں گے ان کو وہاں پہ ملے گا، نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا کوئی اندیشہ ہوگا، ہر چیز اللہ تعالیٰ وہاں پہ دے رہے ہوں گے۔ اور وہ زندگی کے جس میں ایک شخص کے پاس کئی جنتیں ہوں گی، جتنے بھی اس وقت آپ کے سامنے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کائنات میں یہ ستارے اور یہ جتنا بھی اس وقت میٹیریل ڈیولپ ہو رہا ہے، کہکشائیں اور کلسٹرز جتنے بھی یہ ڈیولپ ہو رہے ہیں، یہ اس جنت کے لیے وہ میٹیریل ہے کہ جس میں وہ تمام خواہشات انسان کی جو کبھی انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، وہ نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر دیں گے۔ تو ہمیں اس عہد الست کے اندر جب ہم قرآن پاک کے اس واقعے کو، حضرت آدم والا جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو دیکھتے ہیں تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب ان لوگوں کے نام بتائے گئے اور یہ دنیا میں ایک آزمائش کے اصول پہ انسان کو بھیجا گیا، تو اس اختیار کی وجہ سے ہمیں یہ چیز سامنے آئی کہ اس عہد الست میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو مکمل ایک اختیار دیا اور مکمل آپشن دی کہ تمہیں میں اس امتحان کے اندر بھیج رہا ہوں، تم نے کون سے ایرا میں جانا ہے، تم نے کون سے ماں باپ، کون سے گھر، کون سے ازواج چننے ہیں، تم نے کون سی پورا کا پورا جو ہمارا اس وقت ایک ٹیسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میں تم کو آزماؤں گا، جان اور مال کے نقصان سے، آمدن میں کمی کے نقصان سے، اور مختلف طریقوں سے زندگی اور موت کے مختلف پہلوؤں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہ آزمائش دیں گے۔ وہ آزمائش اور وہ تمام چیزیں ہم نے اس جگہ پر ہم نے چوز کی۔ اس حوالے سے ڈاکٹر ریحان احمد یوسفی صاحب جو ہیں، ان کی ایک کتاب ہے ادھوری کہانی، جو آپ ان کے ویب سائٹ انذار.org سے آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں اور فزیکل بک بھی آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کے اندر انہوں نے تمام اس ایونٹ کے حوالے سے ایک افسانے کی صورت میں وہ تمام چیزیں جو وہاں پر پیش آئی ہیں، کس طریقے سے لوگ ایک دوسرے کو ملے ہیں، کس طریقے سے لوگوں نے ایک دوسرے کو آپس میں اپنے لیے اس دنیا کے لیے وہ فیصلے کیے۔ جیسے ہم لوگ ہیں، ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس دور میں آئیں گے، ہم نے فیصلہ کیا کہ جی ہمیں، یعنی کہ یہاں تک کہ ایک شخص نے یہ فیصلہ کیا کہ جی میں جو ہوں وہ اپنا جینڈر کون سا میں نے چوز کرنا ہے۔ جس طریقے سے ہم کو معلوم ہے کہ مرد کے اوپر زیادہ ذمہ داریاں ہیں اور عورتیں جو ہیں ان کے اوپر مرد کی نسبت کم ذمہ داریاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ذمہ داریاں کم ہیں تو ان کا وہ امتحان جو ہے، ہر شخص نے، بعض لوگوں نے اس امتحان کو اگر لینے سے انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیونکہ اس نفس کو پیدا کرنا تھا، تو جب انہوں نے اس امتحان کو لینے سے انکار کر دیا تو ایسی جو روحیں ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے بعض اوقات بچے جو ہیں وہ چھوٹی سی ایج کے اندر وفات پا جاتے ہیں، اور ہمیں معلوم ہے کہ جو حساب کتاب ہوگا وہ انسان کے بڑے ہونے کے بعد، شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد ہوگا۔ اور یہ جو بچے جو
اس وقت یہاں پر ظاہری بات ہے کہ ایک بچہ جو ہے اگر دنیا سے چلا جاتا ہے اور اس کے ماں باپ کے لیے وہ جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا، ہمیں قرآن سے اور احادیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بعض اوقات ماں باپ کے لیے وہ آزمائش کا ایک قانون بنا لیتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں ماں باپ جو ہے اور رشتہ دار جو ہیں وہ کیا رویہ اختیار کرتے ہیں. ایک ایک پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ میں، جس کو عہد الست کہا جاتا ہے، یہاں پر ڈیسائیڈ کیا، یہاں پر ہمیں موقع دیا. اور اس چیز کے بارے میں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم میں سے اکثر لوگوں نے ایک نظارہ دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک چھوٹا سا بچہ، سال 1.5 سال کا بچہ جو ہے وہ بعض اوقات ہمارے ساتھ آ کے سجدہ کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ اس کو شعور نہیں ہے، اس کو نہیں پتا، لیکن اصل میں یہ اس کی اسی وجدان کی آواز ہے کہ جہاں پہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ چیز ودیت کر دی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں. ہم سب نے پکارا ہے اپنے رب کو، اور جس وقت ہم ڈھونڈنے کی اپنے رب کو کوشش کرتے ہیں تو ہمارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہم کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کا جو آگے کی جو آیات ہوں گی، ان آیات میں اسی ایونٹس کے بعد، یعنی کہ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے وہ بیسکلی ہم اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا وہ دینونت کا قانون جو سورہ اعراف میں بتایا ہے اس کو ایکسپلین کیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک ایک قوموں کو ہم نے اسٹڈی کیا، اور آخر میں اب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو اسٹڈی کیا. اور اس کے بعد کے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اس قریش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ ہم نے تو یہ عہد الست پہلے ہی لیا ہوا تھا تم لوگوں سے، اور سب نے اقرار کیا تھا کہ ہمارے رب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور وہ رب جو ہے وہ واقعی پالنے والے ہیں. وہ خالی ایسا نہیں ہے کہ وہ خالق ہمیں چھوڑ دیا بنانے کے بعد، بلکہ وہ آج بھی ہمیں ایک ایک چیز ہماری جو ہے وہ پوری کرتا ہے. اور اس کے بعد جو سیکوینس چلے گا کہ جس طریقے سے یہاں پہ ہم دیکھیں گے کہ ان علماء کے بارے میں جو یہود کے تھے جنہوں نے حق کا انکار کیا، ان کو کس طریقے سے آگے کتے کی مثال دی جائے گی. تو ہم کیونکہ یہاں پہ آپ میں سے وہ لوگ جو اگر ہمارے ساتھ نئے اس ہمارے چینل پر آئے ہیں تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہماری جو ایک سیکوینس میں پوری سورہ اعراف کی جو زوم کلاسز کی پلے لسٹ ہے اس کو آپ پورا ضرور دیکھیے گا. تو ہم یہاں سے آگے کا جو عہد الست کے بعد کے واقعات ہیں اور بات چیت ہے اللہ تعالیٰ کی، ہم اس کو اسٹڈی کرتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں او تقولو، او یا تقولو تم کہو، انما اس کے سوا جو اشرکا شرک کیا اباؤنا ہمارے باپ دادا نے، من سے قبل اس سے قبل، وکنا اور تھے ہم ذریتن اولاد، من سے بعد یا اس کے بعد، افا تہلکنا سو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما اس پر جو فعلا کیا المبتلون اہل باطل نے یا غلط کار لوگوں نے. اس سے پہلے ہم نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جو ہو، ہم نے یہ تم سے عہد الست اس لیے لیا کہ تم جو ہو یہ نہ کہہ دو کہ ہم تک تو یہ دعوت پہنچی ہی نہیں اور ہم غافل تھے. او تقولو یا تم یہ کہو کہ انما اشرکا کہ نہیں سوائے اس کے ہم نے شرک کیا اباؤنا، یعنی کہ ہم نے جو بھی شرک کیا، ظلم کیا، وہ اپنے آباء و اجداد کی وجہ سے کیا، من قبل اس سے پہلے، وکن اور تھے ہم ذریتن اولاد، من بعدہم ان کے بعد، یعنی کہ جو ہمارے باپ دادا کر رہے تھے ہم ان کے بعد یہی سب کچھ کرتے آ رہے ہیں جس طرح سے ہم نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ یہ سب کچھ تمہیں آج دنیا میں دیکھ لو، لیکن تمہارے ساتھ وہ عہد الست کا واقعہ جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور وہ عہد الست کا واقعہ جو ہے اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا. اور افا تہلکنا تو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے، بما اس پر جو فعل کیا المبتلون اہل باطل یا غلط کار لوگوں نے. یعنی کہ اب ہم جو ہے اگر اس وجہ سے کہ ہماری، یعنی کہ وہ اپنا کوئی عذر اگر دینے کی کوشش کرے گا انسان کہ جی ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت بالکل انوسنٹ ہیں، اور ہمیں تو اصل میں یہ دعوت قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کو یہ کہیں گے تو اللہ تعالیٰ وہ پوری کی پوری پکچر ان کے سامنے چلا دیں گے عہد الست کی کہ تمہیں تو میں نے اپنی پہچان کرا کے اس دنیا میں بھیجا تھا، تمہارے پاس اگر ماں باپ کی طرف سے یا تمہارے ماحول کی طرف سے اگر یہ دعوت نہیں پہنچی. یعنی کہ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ایک شخص جس گھر میں پیدا ہو گیا اور جس مکتب فکر میں پیدا ہو گیا وہ اس کا پیروکار بن گیا، یا جس مسجد میں گیا اور وہاں پہ اس نے قرآن پڑھ لیا، وہ اس مسجد کے مولوی کے امام نے جو اس کو مکتب فکر سمجھا دیا وہ اس کا پیروکار ہو گیا، اور اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور وہ ایک ایسا مقلد بن گیا کہ جس کے بعد اگر کہیں پر سامنے کوئی حق بات آتی بھی ہے تو وہ حق بات کو انکار ماننے کے بجائے وہ اپنے مکتب فکر کی یا اپنی اس بدعت کے اوپر جو ہے وہ تکرار کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ نہیں میرا تو یہی ایمان ہے اور میرا تو یہی یقین ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ بتا رہے ہیں اور آگے کیا کہہ رہے ہیں، وَكَذَلِكَ اور اسی طریقے سے نُفَصِّلُ ہم کھول کھول کر بیان کریں گے الآیاتی آیتی نشانیاں والا اللہ، اور تاکہ وہ یرجعون وہ رجوع کر لیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو یہ دعوت اور یہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں نے تمہارے سامنے عہد الست کر لیا، میں نے تمہیں اس وقت دنیا میں ایک پوری ایک ایسی میں نے تمہارے سامنے تخلیق کی کہ تم خود دیکھتے ہو کہ تم اپنی پیدائش کی طرف نگاہ ڈال کر دیکھ لو کہ تم ایک قطرہ آب سے کس طریقے سے آج تم ایک جوان آدمی بنے، اور اس کے بعد کس طریقے سے تمہارے سامنے بڑھاپا آ رہا ہے، اور کس طریقے سے تمہارے سے پہلے کے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے جا رہے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں تم نظارہ اپنی آنکھوں سے کر رہے ہو، اور اس کے بعد یہ سارا کارخانہ کہ ہم نے ایسے باطل ہی بنا دیا ہے، اس میں تمہیں دنیا میں تمہیں نظر نہیں آتا کہ ہم نے کس مقصد کے لیے یہاں پہ پیدا کیا. اور وہ مقصد اگر تم اپنا پہچان نہیں سکو گے، کیونکہ وہ جو ایونٹ تھا عہد الست کا، اس عہد الست میں تمہیں ایک ایک چیز کی پہچان کرائی
آئی تھی جس کے بعد تم لوگوں نے خود گواہی دی تھی کہ ہاں پروردگار آپ ہی ہمارے پالنہار ہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں، آپ ہی نے ہماری تخلیق کی ہے، اور خالی تخلیق نہیں کی ہے بلکہ آپ جو ہے وہ ہم کو ہر نعمت جو ہے وہ پرووائڈ کرنے والے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَاتْلُو، اور پڑھو اور سناؤ علیہم ان پر، نبأ خبر الذی، وہ جو کہ آتیناہ، ہم نے اس کو دیا آیاتنا ہماری آیتیں، فانسلخ، تو صاف نکل گیا، منہا اس سے، فاتبعہ، تو اس کے پیچھے لگا، الشیطان شیطان، فکانا، سو ہو گیا، من الغاوین، من سے الغاوین، گمراہ۔ اب یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ جو ہے خاص طور پہ بنی اسرائیل کا ایک عالم، اس کا بیسکلی واقعہ تھا، اس کا نام میرے ذہن سے بھی نکل رہا ہے، اس عالم نے، اس کو حق معلوم تھا، اس نے جس طریقے سے ہم نے اپنی پچھلی کتاب پچھلے رکوع میں ہم نے امی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قدیم صحیفوں میں ہم نے بہت ڈیٹیل میں ڈسکشن کی ہے، اس کے بارے میں اب آپ کے کانسیپٹس جو ہیں وہ کلیئر ہو چکے ہیں، اور یہ علماء جو ہیں یہ حضور پاک کو بالکل پہچان چکے تھے کہ یہ وہی پیغمبر ہیں جن کا ذکر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہماری کتابوں میں کیا ہے، اور یہ آ چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود اپنے ذاتی مفاد اور ذاتی فائدے کے لیے ان لوگوں نے جو ہے وہ انکار کیا۔ تو اب وہی اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی مثال دے رہے ہیں اور آگے بتا رہے ہیں، اس علماء کو یوں سمجھنے کہ اس کا ٹاپک چل رہا تھا، آپس میں ڈسکشن ہو رہی تھی، تو یہ آیات جو ہیں نازل ہوئی، لیکن یہ آیات جو ہیں یہ ایک جنرل ٹرم میں نازل ہوئی، کوئی اسپیسیفک نام نہیں لیا گیا، اور بتایا گیا کہ وَاتْلُو، اور پڑھو اور سناؤ علیہم ان پر، نبا خبر الذی، وہ جو کہ آتیناہ، ہم نے جس کو دیا آیاتنا اپنی آیتیں، یعنی کہ ان کو ہم نے کتاب دی، جیسے انہوں نے، ہم نے پچھلے رکوع میں دیکھ لیا تھا کہ ان کو ہم نے اپنی کتابیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام کے تمام اپنے ان سے عہد لیا تھا، اور انہوں نے جو ہے اس عہد کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ اپنی کتابوں کو مضبوط پکڑ لینا اور نماز کو قائم کرنا، وہاں پہ ہم یہ چیز ہم دیکھ چکے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں کبھی بھی جو ہے وہ ضائع نہیں کروں گا اجر کس کا، جو اصلاح کرنے والے لوگوں کی، یعنی کہ یہود میں بھی اصلاح والے کرنے والے لوگ موجود تھے، لیکن ان لوگوں نے جو ہے وہ، اس میں سے جو میجورٹی لوگ تھے وہ اپنے ذاتی فائدے اور ذاتی مفاد کی خاطر جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو، جن کو ہم نے اپنی یہ آیتیں اور یہ اپنا علم عطا کیا تھا، فانسلخا، تو وہ صاف نکل گیا، مہنے اس سے، فاتبعہ، یعنی کہ اب جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرتا ہے، سائڈ پر ہوتا ہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کرتا ہے، تو اس کے بعد، یعنی کہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر انسان اپنے تمام کے تمام عمل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی احکامات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر جو کیے گئے ہیں، یہاں پہ آپ یہ دیکھیے گا کہ بتلو، اور پڑھو سناؤ علیہم اس پر، نبا خبر الذی، اس کی جو آتیناہ، ہم نے اس کو دیا آیاتنا ہماری آیات، فانسلخ، تو صاف نکل گیا، منہا اس سے، فاتبعہ، تو اس کے پیچھے لگا دیا شیطان، یعنی کہ جب بھی کوئی انسان کے پیچھے جب شیطان لگتا ہے تو وہ اس کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے لگتا ہے، ایک بات، اور فقانا، سو ہو گیا، من سے الغاوین، گمراہ۔ اب آگے کی جو آیت ہے وہ بہت ہی سخت قسم کی آیت ہے، تو اس کو غور سے دیکھیے گا، ولو، اور اگر، شئنا، ہم چاہتے، لا رفعنہ، اسے بلند کرتے، بہا، ان کے ذریعے، ولکنہ، اور لکنہ، لیکن وہ، اخلدا، گر پڑا یا مائل ہو گیا، الی الارض، زمین کی طرف، فتبع، اور اس نے پیروی کی، ہواہ، اپنی خواہش کی۔ اب یہاں پہ ایک اور قانون جو ہمیں یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَهُ، کہ اگر وہ ہم چاہتے، یعنی کہ جو شخص جب اللہ تعالیٰ کی آیات پر عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے وہ عزت عطا کرتے ہیں، بھی اس کے، وَلَكِنَّهُ، اور لیکن وہ اخلدہ، لیکن جب کوئی شخص جو ہے ان آیات کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ استعمال کرتا ہے تو اس پر وہ کیا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اخلدہ، گر پڑا یا مائل ہوگا، الی الارض، زمین کی طرف، فتبع، تو اس نے پیروی کی، ہواہ، اپنی خواہش کی۔ تو اب اس کے آگے مثال دی جا رہی ہے، فَمَثَلُهُ، تو اس کا حال، کَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے کتا، ان اگر تحمل، تو لادے، علیہ، اس پر، یلہس، وہ ہانپے، او تترکہ، یا اسے چھوڑ دے، یلہس، تو وہ ہانپے، ذالک، یہ مثل، مثال، القومی، قوم الذین، اس قوم کے، الذین، وہ جو کہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، فقصص القصص، واپس، فقصص، بس بیان کرو یا قصہ سناؤ، القصص، قصے یا احوال، لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، وہ غور کریں۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ بات پچھلی آیت میں ہم نے دیکھا کہ شروع ہوئی کہ ایک ایسے شخص کی خبر دو کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات کا علم دیا، یعنی کہ اس وقت علماء کی بات ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ جو ہے جب اپنے ذاتی مفاد کی خاطر اللہ کی ان آیات کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پیچھے جو ہے وہ ایک شیطان لگا دیا، اور اس شیطان کو اجازت مل گئی کہ وہ اس کو گمراہ کرے، اور اس کے بعد اگر یہ ان آیات پہ
عمل پیرا ہوتے تو ان کو وہ بلندی عطا کرتے، لیکن اس نے اپنی خواہش نفس کے لیے جو ہے وہ زمین کی طرف جو ہے وہ مائل ہو گیا، ان کے گر گیا، اپنی خواہش نفس کی طرف چلا گیا. تو اب اس کو مثال ایک کتے کی تشبیہ دی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے ایک کتا جو ہے وہ پیٹ بھرا ہوا بھی ہو تو بھی اس کی زبان جو ہے وہ ہانپتی رہتی ہے، اور وہ جو ہے وہ اس کو دینے کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص جس کے پاس علم ہو اور وہ علم کے بعد بھی اپنی ان تمام کے تمام علم کو ذاتی مفاد کے لیے اگر وہ کہیں پر استعمال کر رہا ہو تو اس کو ایک کتے کی مثال دی ہے. جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کے لیے سورہ جمعہ میں ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ کہا کہ جیسے تم گدھے پہ کتابیں لاد دیتے ہو، یعنی کہ ان لوگوں کو زوم یہ تھا کہ ہمارے پاس کتابیں ہیں، ہمارے پاس علماء ہیں، ہمارے پاس ایک تاریخ ہے انبیاء کی. حضرت ابراہیم کے بعد جو تمام کے تمام انبیاء آئے، یعنی کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل دو، ان میں سے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کوئی نبی نہیں آئے، جبکہ حضرت اسماعیل کی اولاد میں صرف ایک ہی نبی آئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آخری نبی تھے. جبکہ تمام اس کے بیچ میں تقریباً یہ 2000 سال کی تاریخ بنتی ہے جس میں لگاتار ان کے پاس اللہ کی کتابیں بھی آئیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر لگاتار بھیجے. تو اسی زمرے کے لیے یہ لوگ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے پاس جو کتابیں ہیں وہ ایسی ہیں، سمجھ لو کہ جیسے گدھے کے اوپر کتابیں جو ہیں وہ ڈالی جاتی ہیں. اور یہ جو مثال دی گئی ہے ذالک مثال القوم، ان لوگوں کے الذین، وہ لوگ تو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا. فقصص القصص، پس بیان کرو ان کو یہ قصے یا احوال، لعلہم، تاکہ وہ یتفکرون، وہ جو ہیں وہ غور و فکر کریں. بری مثلا مثال ہے للقوم الذین، ان لوگوں کے لیے کذبوا، جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، وانفسہم، اور اپنی جانیں، کانوا، وہ تھے، یظلمون، اپنی جانوں پر وہ ظلم کرتے تھے. اور من یہدی اللہ، من جو یہدی ہدایت دے اللہ فہوا، تو وہی فہو المہتدی، ہدایت یافتہ ہے. ومن، اور جسے یضلل، گمراہ کر دے، فاولئک، تو وہی لوگ، ہم وہ الخاسرون، خسارہ پانے والے ہیں. یہاں پہ یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت علماء کی بات کی ہے. علماء کے حوالے سے یعنی کہ ہماری قوم میں بھی اگر آپ دیکھیں، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس وقت ہمارے اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک فتویٰ جاری کیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا جی کہ وی پی این جو ہے وہ حرام ہے. اور اس وقت بہت سارے علماء نے وی پی این کو استعمال کرتے ہوئے ہی ٹویٹر کے اوپر جو ہے وہ اس فتوے کا جو ہے وہ پبلش بھی کیا. ایون گورنمنٹ جو ہے وہ تمام معاملات جو ٹویٹر پہ کر رہی تھی وہ وی پی این کو استعمال کر کے کر رہی تھی. تو اس وقت میں نے ایک چیز سمجھائی تھی کہ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ حلال اور حرام کا اختیار جو ہے وہ ہمارے پاس صرف اور صرف قرآن کے ذریعے سے ہوگا یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات سے ہوگا. اب حضور پاک جو ہے آج موجود نہیں ہے. فتویٰ جو ہے اس کی جو اہمیت ہوگی کہ ایک عالم اپنی رائے دیتا ہے اور اس کے بعد ایک اجتہاد ہوتا ہے، تمام علماء اس کو دیکھتے ہیں. تو اسی طریقے سے ہمیں جب بھی کوئی اس کے بعد نتیجہ نکالنا ہوگا تو ہم جو ہے وہ نتیجہ کیسے نکالیں گے؟ وہ نتیجہ جو ہے وہ ہم تمام چیزوں کو غور و فکر کرنے کے بعد ہم ایک رائے دیں گے. ہم کسی کو حلال اور حرام کا کانسیپٹ جو ہے وہ اس طرح سے نہیں دے سکتے. میں نے ایک اور ویڈیو بھی آپ نے شاید یاد ہوگا، میں نے جس وقت یہ فلسطین کے اوپر، غزہ کے اوپر حملہ ہوا تھا تو ہمارے علماء نے پوری کی پوری ایک کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ مسلمانوں کے اوپر جو ہے وہ اس وقت جہاد فرض ہو گیا. تو میں نے تھوڑی سی روشنی ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ دیکھیں جہاد فرض ہونے کی جو شرائط، ابھی ہم آگے سورہ ہم سورہ توبہ دیکھیں گے اور سورہ انفال دیکھیں گے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ اس کے لیے قوانین بتائے ہیں کہ ہم جب جہاد جو ہے وہ کیسے فرض ہوگا، وہ حکومت وقت کے اوپر فرض ہوگا. خیر، یہ چیزیں آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جو علماء ہیں، بہت سارے علماء، وہ اس قسم کی بعض باتیں کر لیتے ہیں کہ جس میں وہ قرآن پاک کا اس طریقے سے ابھی میں کل دیکھ رہا تھا کہ ایک بہت بڑے عالم نے ایک فتویٰ جاری کر دیا کہ جی کرپٹو کرنسی جو ہے وہ حرام ہے. اچھا، اب اس کے پیچھے کیا بیس ہے، کیا بیک ہے، تمام چیزیں. تو خیر، بتانے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء ہیں ان کو اس کے پیچھے جو ہے وہ پوری کی پوری ایک تحقیق کرنی چاہیے. ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سورہ انعام اور یہ سورہ مائدہ ہم پڑھ رہے تھے تو وہاں پہ ہم نے، اور سورہ اعراف کے اسٹارٹ میں بھی ہم نے حلال اور حرام کا قانون دیکھ لیا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حرام کے حوالے سے ٹوٹل 5 چیزیں حرام ہیں، باقی ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں. ہم نے دیکھ لیا تھا کہ شرک حرام ہے، فحشی حرام ہے، بدعت حرام ہے، کسی کی حق تلفی حرام ہے. تو یہ تمام چیزیں ہم وہاں پہ بہت ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کر چکے تھے. اور اگر ہم نے اس کے بعد کوئی فیصلہ کرنا ہوگا، کوئی چیز دیکھیں گے تو ہم قرآن سے اس کی نص کو دیکھیں گے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام جو ان کے ہمارے پاس فرمودات موجود ہیں ان کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا. آگے ہم چلتے ہیں کہ آگے کی جو آیات ہیں وہ بہت ہی میں کہہ سکتا ہوں کہ خطرناک بھی ہیں، اور ان کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وَلَقَدْ، اور ہم نے پیدا کیا ہے زرانہ لِجَہَنَّمَ، زرانہ، اور ہم نے پیدا کیا زرانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا جہنم، جہنم کے لیے کثیرن، بہت سو کو، من سے الجنی، جن والانس، اور انسانوں میں سے، لہم، ان کے، قلوب، دل، لا نہیں، یفقہون، فقہ سے کہ وہ سمجھتے، بہا ان سے، ولہم، اور ان کے لیے، عیون، آنکھیں، لا نہیں، یبصرون، نہیں دیکھتی، بہا اس سے،
ولہم اور ان کے لیے آذان کان لا نہیں یسمعون نہیں سنتے بہا ان سے اولئک یہی لوگ کل انامی چوپایوں کی مانند یعنی کہ جانوروں کی مانند بل کہ ہم وہ اضل بدترین گمراہ اولئک یہی وہ لوگ ہیں ہم والغافلون غافل. اب آپ یہاں پہ یہ دیکھیے گا اس آیت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت بات جو ٹاپک چل رہا تھا اس ٹاپک کے اندر عہد الست کے بارے میں اس واقعے کو یاد کرا دیا کہ تمہارے پاس کوئی انکار کی وجہ نہیں ہے. قیامت کے دن جب تم پیش کرو گے اور اگر کوئی عذر لے کے آؤ گے کہ ہم تک تو دعوت نہیں پہنچی یا ہم اپنے آباء و اجداد کے دین پر تھے اور ہم جو ہے جس طرح سے ہمیں ہمارے بڑوں نے بتایا ہم تو ویسے ہی کرتے چلے گئے, تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ساتھ ہی ساتھ جو علماء وقت ہیں ان کو ایڈریس کیا اور یہود کے حوالے سے یہ آیات اس وقت نازل ہوئی کہ ان کو کہا گیا کہ کس طریقے سے کہ جب کوئی اللہ کی ان آیات سے اپنے آپ کو باہر نکالتا ہے تو باہر نکالنے کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے پیچھے ایک شیطان جو ہے وہ لگا دیتے ہیں اور اس کے بعد اگر وہ ان آیات پہ عمل کرتے تو ان کو بلندی عطا کی جاتی, اور اگر وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتے جیسے کتا جو ہے وہ اس کے آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو حوث ہے یا اس کی جو زبان یعنی کہ اس کو خوراک جو ہے وہ اس کا پیٹ بھرا ہوا بھی ہو لیکن پھر بھی جو ہے وہ اس کی زبان جو ہے وہ اس کی مثال کتے کی بہت بری مثال دیتے ہوئے کہا گیا, یعنی کہ یہاں پہ کتے کی مثال دی. پہلے میں نے بتایا کہ گدھے پہ کتابوں کی مثال سورہ جمعہ میں جو ہے وہاں پر دی گئی, اور اب اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے وہ ڈائریکٹلی جو ہے اب ان لوگوں کو ایک جواب دیا اور ان کو کہا کہ دیکھو وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ کہ ہم نے پیدا کیا ہے جہنم کثیرہ جہنم کے لیے بہت سو کو من الجن والجن اور انسانوں میں سے. اور یہی بات ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے ایک حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ جس میں انہوں نے کہا کہ 1000 میں سے 999 لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. اب اس روایت میں آپ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ 999 لوگ جو دوزخ میں جائیں گے. خیر اس کی بعد میں جب ایکسپلینیشن ہوئی صحابہ پریشان ہو گئے اس روایت کے حوالے سے بھی, تو اس پہ کیونکہ حضور پاک تو ایک آخری امت ہے حضرت آدم سے لے کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تقریباً کوئی 1,24,000 کے قریب پیغمبر ہیں, اور اس کے بعد ہر شخص کی اپنی امتیں ہیں, اور جتنے بھی لوگ ہیں ان کے میجورٹی لوگ جو ہیں وہ اللہ کی ان آیتوں کو انہوں نے انکار کیا ہے, اور اس کے بعد وہ میجورٹی لوگ جو ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے. اور ہم یہ صرف امید کر سکتے ہیں کیونکہ حضور پاک نے ہمیں یہ خوشخبری دی کہ میری امت کی جو ہے اکثریت کہہ سکتا ہوں یا اس کا تقریباً نصف حصہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا بشرطے کہ وہ اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا, اپنی نمازیں پڑھے گا, اور اپنے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت جو حضور پاک نے ہم کو مکمل دین جو دیا ہے اس دین کے اوپر اگر وہ عمل کرے گا تو اس کے بعد جو ہے وہ یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو جنت میں لے کے جائیں گے. اور ہم جو ہے وہ خوش نصیب ہیں کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے وہ قیامت تک کے لیے محفوظ ہے, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوانح عمری جو ہے وہ بھی محفوظ ہے. اب ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا کہ جن اور انس جو دوزخ میں ڈالے جائیں گے تو لہم قلوب کہ کیا ان کے جو تھے دل وہ لا یفقہون وہ سمجھتے نہیں تھے, یعنی کہ یہ جو انکار کرنے والے ہیں ایک انسان جو ہے اس کو پیدائشی طور پر اس کے وجدان میں اس کی جبلت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کرا کر بھیجا ہے. جب انسان تھوڑی سی بھی کوشش کرتا ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ انسان کو پیاس لگتی ہے اس کے سامنے پانی آ جاتا ہے وہ پانی پی لیتا ہے تو وہ پیاس بجھ جاتی ہے. یہی صورتحال ایک بچے کے ساتھ ہوتی ہے کہ جب اس کو معاشرہ یہ بتا دیتا ہے, بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک اصل ماں اپنا بچہ کسی دوسرے کو دے دیتی ہے اور معاشرہ اس بچے کو یہ بتاتا ہے کہ یہی تمہاری ماں ہے, تو وہ بچہ اس کو اپنی ماں سمجھ لیتا ہے. تو اس طریقے سے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ جب اپنی ماں کے سینے سے لگتا ہے تو اس کو ایک سکون مل جاتا ہے. تو یہی چیز ہے کہ جب انسان اپنے خالق کو پہچان لیتا ہے تو اس خالق کو وہ پہچاننے کے لیے تھوڑی سی کوشش کرے. اپنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے نہیں تھے بہا ان سے ولہم اور ان کے لیے آیون کیا آنکھیں ان کے پاس نہیں تھی لا یبصرون کہ وہ دیکھتے بہا ان سے ولہم اور ان کے لیے اذان کان لا یسمعون نہیں سنتے تھے بہا اس سے اولئک یہی لوگ ہیں کل انام یعنی کہ پیچھے کتے کا کہا یہاں پر انام یعنی کہ چوپایوں کی مثال دی گئی ان کی کہ جانور جو ہیں وہ بھی زندگی گزارتے ہیں اور انسان بھی زندگی گزارتے ہیں. اور انسان اور جانور کا صرف فرق کیا ہے کہ جانور جو ہے وہ اپنی اسی جبلت کے تحت صرف اور صرف ان کا کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی گزارنی ہے, کھانا کھانا ہے, اپنا جسٹ جہاں پر بھی ان کا جنگل میں رہ رہے ہیں یا کسی باڑے میں رہ رہے ہیں یا کہیں بھی رہ رہے ہیں وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. ان کو کوئی شعور نہیں ہے, کوئی ان کے پاس جو ہے مقصد حیات اور نہیں ہے, یا ان کو جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیج دیا کہ گائے ہے اس نے دودھ دینا ہے, اس نے ایک ہماری خوراک کی ضروریات کو پورا کرنا ہے, تو وہ اپنے صرف اس عمل کے ساتھ چلتی رہی ہے. جبکہ انسان جو ہے وہ ایک ایسی شخصیت ہے جس کی آپ اظہار آپ پوری دنیا میں اس وقت ٹریول کر کے دیکھ لیں کہ انسان نے کیا کیا ایجادات کرنی ہے, انسان نے اس دنیا کا نقشہ کس طریقے سے بدل دیا ہے, انسان نے کیسے بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ بنا لیے ہیں جو کہ ایون سمندر اور ہوا دونوں میں اس طریقے سے سفر کرتے ہیں کہ انسان کی عقل جو ہے وہ دنگ رہ جاتی ہے. تو انسان کی یہی وہ شخصیت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم اپنے رب کو پہچاننے کے لیے بھی استعمال کرتے, اور اگر نہیں کرو گے تو تمہاری مثال جو ہے وہ بالکل جانور کی طرح کی ہے. اور اولئک یہی لوگ ہم الغافلون غافل ہیں. وللہ اور اللہ کے لیے ہے الاسماء
تمام کے تمام نام الحسنہ اچھے، فدعو بہا بس اس کو پکارو، بہا ان سے، وذرو اور چھوڑ دو، الذین وہ لوگ جو یلحدون جو ملحد ہو جاتے ہیں یا کجروی کرتے ہیں، فی میں اسمائی اس کے نام میں، سیجزون ان قریب وہ بدلہ پائیں گے، ماں جو کانو تھے وہ یا عملون وہ جو عمل کرتے تھے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اب بتا دیا کہ دیکھو اصل میں تمہیں اپنے رب کو جب پکارنا ہے تمہیں اپنے رب کے اچھے ناموں سے پکارنا ہے، اچھے ناموں کے ساتھ۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے پاس جتنی بھی، آپ نے میری پوری جو سیریز ہے دعاؤں کی، آپ اس میں ہم نے بہت ساری دعائیں دیکھی ہیں، ہم نے اسم اعظم کی دعا بھی دیکھی ہے، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ساتھ جو ہے وہ وہاں پر دعائیں کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کا واسطہ دے کر دعائیں کی گئی ہیں۔ ہماری نماز کا جو آغاز ہوتا ہے وہ اللہ کی تعریف سے آغاز ہوتا ہے، ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، کہ ایک نماز کا آغاز جو ہے وہ اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد نماز کے اختتام میں ہم جب اتحیات پڑھتے ہیں، جو ہماری دعاؤں کا پورشن ہے، اس کا آغاز بھی اللہ کی تعریف سے ہو رہا ہے، اتحیات للہ والصلوات، کہ تمام کے تمام عجز و انکسار، تمام کی تمام جو عبادات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم نے جب پکارنا ہے تو تم کو میرے ناموں سے پکارو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم جو ہو میرے تعریف جو ہے وہ بیان نہیں کر سکو گے، تمام قلم اور تمام یہ درختوں کے قلم بنا لو اور تمام سمندروں کی سیاہی بنا لو تو اس کے باوجود اللہ کی اس تعریف کو تم نہیں لکھ سکو گے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت جو ان کی ملتی ہے کہ حضور پاک جو تھے وہ ایک صحابی جو ہے وہ اللہ اپنی دعا کر رہے تھے، اور وہ دعا اس طریقے سے کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تجھ کو تیری اس تعریف کا واسطہ دیتا ہوں کہ جس کو تو جانتا ہے، جس کو میں نہیں جانتا، یا اللہ پاک تو اس دنیا آسمان چاند سورج ستاروں کو پیدا کرنے والا ہے، یا اللہ پاک یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ان تمام تخلیق کو، کہ تو پرندوں کو اڑانے والا ہے، تو ہواؤں کو چلانے والا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں تیری اس تعریف کا تجھ کو واسطہ دیتا ہوں کہ تو میری ان دعاؤں کو قبول کر لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیری ساری دعائیں اللہ تعالیٰ نے قبول کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی دعا جو ان کے نام کے ساتھ جب کی جاتی ہے تو اس دعا کو کبھی رد نہیں کرتے ہیں، اور یہی وہ ہمارا اسم اعظم ہے، یہی وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شہرت سے قریب ہے، اللہ تعالیٰ ہر پکارنے کی والے کی پکار کو سنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں کہتا ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، کہ میرا بندہ جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں اور ہر اس کے پکارنے والے کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ اسماء، سب کے سب نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، الحسنہ اچھے، فَادْعُوا بِهَا تو ان ناموں سے اللہ تعالیٰ کو پکارو، وَذَرُوا اور چھوڑ دو الذین وہ لوگ جو یلحدون یعنی کہ جو کجروی رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ناموں سے ملحد ہونے کا انکار کرتے ہیں، یا وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نہیں مانتے، ان سے ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو، فی میں اسمائی اور ان کی اسی کجروی کے اندر، ان کی انہی باتوں میں، سیجزون ان قریب وہ بدلا پائیں گے، ماں جو کانو تھے وہ یا عملون جو بھی وہ کرتے، یعنی کہ اصل چیز ایک ایک عمل، یہ جو چھوٹی سی زندگی میں ہم جو عمل کریں گے اس ایک ایک چیز کا عمل جو ہے اس کا بدلہ جو ہے وہ ہم پائیں گے۔ وَمِمَّنْ اور سے جو خلقنا ہم نے پیدا کیا، امتن ایک امت، یہدونا وہ بتلاتے ہیں یا ہدایت یافتہ ہیں، بالحق کی حق کے ساتھ، وہ بھی اور اس کے مطابق یعدلون وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہم نے پیدا کیے ان میں سے ایک گروہ ایسا بھی ہے جو ٹھیک راہ بتاتے ہیں اور اس کے مطابق وہ عدل کے ساتھ فیصلے کرتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق کی ہے انسانوں کی، جو لوگ جو پیغمبروں کی امت میں ایک گروہ ایسا بھی ہے کہ جو ان آیات کی پاسداری کرتا ہے، جو ان تمام کے تمام احکامات کو عدل کے ساتھ اپنی زندگی میں بھی نافذ کرتا ہے، اور اپنے ارد گرد جیسے ہم نے دیکھا، ہم نے پچھلے ہم نے رکوع میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا جو ہے وہ قانون جو ہے اس کو بھی اسٹڈی کیا، وہاں پہ ہم نے 3 گروہوں کو بھی اسٹڈی کیا کہ کس طریقے سے 3 قسم کے گروہ ہوں گے۔ ایک وہ ہوگا کہ جو برائی کے راستے پر ہوگا، ایک وہ گروہ ہوگا کہ جو ان کو روکتا ہوگا، اور ایک وہ گروہ ہوگا کہ جو روکتا نہیں ہوگا لیکن خود بچتا ہوگا برائی سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس گروہ کو بچایا کہ جو خود بچتا ہے اور دوسروں کو روکتا ہے، اور اس کا ہمیں طریقہ حضور پاک نے بتا دیا کہ جب تم برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے روکو، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں اس کو برا جانو، یہ سب سے کمتر درجہ جو ہے وہ یہاں پر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ہم کو یہ بھی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی تخلیق کی ہیں، یعنی کہ عہد الست میں پوری کی پوری جو حضرت ذریت آدم ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مقام پہ اس واقعے کا پورا ایکسپلین کیا، اس کو بتا دیا، اور ان سے جو سوالات کیے اس کا یہاں پہ قرآن کے ذریعے سے ہمیں اطلاع دے دی، اور اس کے بعد اس واقعے کو ہمیں بھلا کر اس دنیا میں بھیج دیا تاکہ اب وہ آزمائش جو ہم نے وہاں پہ ٹیسٹ پیپر اپنے لیے چوز کیا اس کے مطابق ہر شخص کا وہ ٹیسٹ پیپر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہا ہے۔ تو وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہاں پہ ہمارا یہ آج کا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کے مائکس جو ہیں ان کو انمیوٹ کر رہا ہوں، آپ لوگ اپنے مائکس جو ہے وہ اوپن کر لیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ سے یہ بھی کہوں گا اپنے ہینڈ بھی ریز کر لیں، اور اگر آپ لوگوں کا کوئی کویسچن ہے تو آپ وہ کویسچنز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں۔ آلرائٹ جی، جی حمدہ آنٹی پلیز اسٹارٹ کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ اور جب اخذ لیا ربک آپ کے رب نے من بنی آدمہ
बनी आदम से मिन ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्तों से ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद को व अशहदहुम और गवाह बनाया उनको अला अनफुसिहिम उनके नफ्सों पर अलस्तु फरमाया क्या नहीं हूँ मैं बि रब्बिकुम रब तुम्हारा कालू वो सब ने उन सब ने कहा बला क्यों नहीं शाहिदना गवाही दी हमने अन ताके ना तकुलो तुम कहो यौमल क़यामती क़यामत के दिन इन्ना बेशक हम कुन्ना थे हम अन हाजा इससे गाफिलीन गाफिल आओ या तकुलो तुम कहो इन्नमा बेशक अशरका शिरक किया था अबाउना हमारे आबा अजदाद ने मिन कबलु इससे पहले वकुन्ना और थे हम ना हम और थे हम ज़ुर्रियतन औलाद मिन बादिहिम इनके बाद वालों की आफतो हली कुना आफतो हली कुना क्या पस तू हलाक करता हमें बिमा बवजह इसके जो फ़अला किया अल मुबतिलून गलतकारों ने वकज़ालिका और इसी तरह नुफस्सिलु हम खोल कर बयान करते हैं तफसील से बयान करते हैं अल आयाती आयात वला अल्लाहुम और ताकि वो यरजिऊन वो रजू कर लें बतलू और पढ़िए अलैहिम इन पर नबा खबर अल्लाजी इस शख्स की आतई ना हो दी हमने उसको आयातिना आयात अपनी फन सलाखा पुष्ट बस वो पुष्ट से निकल गया यानी उसमें से निकल गया मिनहा इनसे फअतबाअहु फिर पीछे लग गया इसके शैतानो शैतान फकाना तो वो हो गया मिनल गावीन और वो हो गया वो गुमराहों में से गावीन गुमराह वला और अगर शीना चाहते हम लारफा हो अलबत्ता बुलंद करते हम इसे बिहा साथ इनके वला किन्ना हो और लेकिन वो अखलादा वो झुक गया अर्दी जमीन तरफ जमीन के वत्तबा और उसने पैरवी की हवा अपनी ख्वाहिश की फमसलहु हो तो मिसाल इसकी कमसली मानिद इसके या इस मानिद मिसाल के अल कलिब कुत्ते के हैं इंतह मिल अगर तू हमला करे अलैहि इस पर जल हस तो वो जुबान लटकाता है या हाँफता है आओ या तत तत रुक हो तो आपने छोड़ ताहमिल का क्या मतलब बताया? इन ताहमिल हमला करे नहीं, ये हमला नहीं है, ये हमल से है। हमल का मतलब होता है बोझ। जैसे हमला बोझ खातून है, इस तरह ये हमल है। इन ताहमिल के इन अगर ताहमिल के उसके ऊपर लादे अलही इस पर यलहस तो वो भी यहाँ पे तत्रुकु या उसे छोड़ दे यलहस तो भी यहाँ पे। अच्छा जी ठीक है ताहमिल अगर वो बोझ हो लादे बोझ लादना लादे होता है ना, जैसे बोझ जी लादे। जी जी बोझ लादे अच्छा यानी उसके ऊपर जो या बोझ ला दें या उस पर वो जुबान लटकाता है अलैहि उस पर यल हस वो जुबान लटकाता है या हाँता है आओ या तत रुक हो तू छोड़ दे इसे यल हस वो जुबान लटकाता है जालिका ये मसलू मिसाल है अल कौमी इस कौम की अल्लजीना जिन्होंने कज़्ज़बू जुटलाया बी आयातिना हमारी आयात को फकसुस बस बयान कीजिए अल कसासा वाक़िआत लअल्लहुम ताकि वो यतफक्करून वो गौर व फिक्र करें वसा जज़ाकल्लाह। अच्छा, पढ़े आगे। अहमद आईडी साहब पढ़ लें प्लीज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم कितनी बुरी है मतलब मिसाल अलकौमी कौम के लजीना वो जिन्होंने कज़्ज़बू दिखलाया दिया आयातिना हमारी थोड़ी आयात सी को आवाज जरा तेज कर लें, आवाज कम आ रही है। आयातिना हमारी आयात को वन फुसाओं और अपने नफ्सों पे कानों थे वो यस्लिमून वो जुल्म करते मन जिससे यहादी हदायत दे अल्लाह अल्लाह फहुवा तो दर हकीकत बस वही अलमोतदी हदायत याफ्ता है वमन और जिसे युद्ध वो गुमराह कर दे फउलाई का बस यही लोग हैं हम वो अल खासिरून खसारा पाने वाले हैं वलकद और अलबत्ता तहकीक ज़राना पैदा किए हमने भी जहन्नमा जन्नम के लिए कसीरा बहुत से मिनल जिन्नी जिनों में से वल इंस और इंसानों में से लहुम उनके
قلوب دل ہے، لا نہیں، یفقہون وہ سمجھتے بھی ہے ساتھ اس کے، ولہم اور ان کے عیون آنکھیں ہیں، لا نہیں یبصرون وہ دیکھتے بھی ہے ساتھ اس کے، ولہم اور ان کے اذان کان ہیں، لا نہیں یسمعون وہ سنتے بھی ہے ساتھ اس کے، اولئک یہی لوگ ہیں کل انعامی مویشیوں کی طرح، بلکہ ہم وہ عدل زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں، اولئک یہی لوگ ہیں ہم وہ الغافلون جو غافل ہیں، وللہ اور اللہ ہی کے لیے الاسماء سارے نام الحسنی اچھے، فدوہ پس پکارو اسے بھی ساتھ اس کے، وزرو اور چھوڑ دو اللہ زینا ان کو جو یلحدون جو کجروی کرتے ہیں یا ملحد ہیں فی اسمائی اور اس کے ناموں سے، سیجزون ان قریب ہم بدلہ دیں گے ماں اس کو جو کانو تھے وہ یعملون وہ عمل کرتے، وممن اور ان میں سے جنہیں خلقنا پیدا کیا ہم نے، امت ایک گروہ ہے یا دونا وہ رہنمائی کرتے ہیں بالحق کی ساتھ حق کے، و بھی اور ساتھ اسی کے یعدلون وہ عدل کرنے والے ہیں، صدق اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ جی جی سسٹر نسرین آپ شروع سے پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اور جب لیا ربو کا آپ کے رب نے، من بنی آدم سے، من ظہورہم ان کی پشت سے، ذریاتہم ان کی اولاد کو، وَأَشْہدَہم اور ان کو گواہ بنایا، علی انفسہم ان کی جانوں پر، لستا کیا نہیں ہوں میں بربکم تمہارا رب، قالوا تو انہوں نے کہا بلا کیوں نہیں، شاہدنا ہم گواہ ہیں، ان تقولو یہ کہ تم کہو، یوم القیامتی قیامت کے دن، انا کے بے شک کننا ہم تھے، ان ہاذا اس سے، غافلی تقولو تم سب کہو، انما کے بے شک، اشرکا شرک کیا تھا، آباؤنا ہمارے آباؤ اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکنا اور ہم تھے، ذریاتن ان کی اولاد، من بعدہم ان کے بعد، کیا فتہلکنا کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما بسبب اس کے، فعلا جو کیا، المبتلون باطل لوگوں نے یا ہمارے پہلے لوگوں نے، وکذالک اور اسی طرح، نفصل الآیاتی ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں اپنی آیات کو، والا اللہ تاکہ وہ یرجعون رجوع کریں، وتلو اور آپ پڑھیے، علیہم ان پر، نبا اللہ زی خبر اس کی، آتیناہ جسے دی ہم نے، آیاتنا اپنی آیات، فن سالخا پھر وہ نکل گیا، منہا اس سے، فاتبعہ الشیطان اور اس کے پیچھے لگ گیا شیطان، فکانا اور وہ ہو گیا، من الغاوین گمراہوں میں سے، ولو اور اگر شئنا ہم چاہتے، لرفعناہ تو ہم بلند کرتے اسے، بہا اس سے، ولکنہ لیکن وہ، اخلدا گر پڑا، الی الارض زمین پر، واتبع اور اس نے پیروی کی، ہواہ اپنی خواہشات کی، فمثلہ اس کی مثال کا مثل الکلبی کتے کی مثال جیسی ہے، ان اگر تحمل اس پر بوجھ ڈالا جائے، ان تحمل اگر اس پر بوجھ ڈالا جائے، علیہ اس پر، یلہس تو وہ ہانپتا ہے، او یا تترکہ یا اسے چھوڑ دیا جائے، یلہس تو بھی وہ ہانپتا ہے، ذالکا یہ، مثل القوم الذین مثال اس قوم کے لوگوں جیسی ہے، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا، بھی آیاتنا ہماری آیات کو، فقصص القصص پس بیان کیجئے یہ واقعات، لعلہم تاکہ وہ یتفکرون غور و فکر کریں، جزاک اللہ برا ہے۔ جی سسٹر رخسانہ آگے آپ پڑھ لیں، اور ایک ہینڈ پلیز کوئی اور ریز کر لیں، پھر نیکسٹ ٹائم جو ہے مجھے ایک ہینڈ اور چاہیے جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ساء کتنا برا ہے مثلا مثال، للقوم الذین اس قوم کی جو کذبوا اس قوم کی جنہوں نے کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وانفسہم اور اپنی جانوں پر، کانوا تھے وہ، یظلمون ظلم کرنے والے، من یہد اللہ جسے اللہ ہدایت دیتا ہے، فہو واپس وہی ہے، المہتدی ہدایت یافتہ، ومن یضلل اور جسے وہ گمراہ کرے، فاولئک بس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون وہ خسارہ پانے والے، وَلَقَدْ اور البتہ یقیناً، ذرعنا ہم نے پیدا کیے، جہنم کے لیے، کثیرم بہت زیادہ، من الجنی جنوں میں سے، والانس اور انسانوں میں سے، لہم قلوب ان کے دلوں میں، لہم ان کے لیے، قلوب ان کے دل ہیں، لا یفقہون نہیں وہ یفقہون نہیں وہ سوچتے اس سے، بہا اس سے، ولہم اور ان کے لیے، عیون آنکھیں ہیں، لا یبصرون نہیں وہ دیکھتے، بہا ان سے، ولہم اور ان کے اذان کان ہے، لا یسمعون نہیں وہ سنتے، بہا ان سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، کل انامی مویشیوں کے جیسے، بلکہ ہم اضل بلکہ وہ ان سے زیادہ یعنی کہ گمراہ ہیں، اولئک یہی ہیں، ہم الغافلون اور یہی ہیں غافل لوگ۔
वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना, और अल्लाह ही के लिए हैं तमाम नाम अल हुस्ना अच्छे, वदउहु बस पुकारो उसे बिहा इनसे, वजारू और छोड़ दो अल्लज़ीना जो लोग युल्हिदूना कजरवी इख्तियार करते हैं फी में अस्माइही उसके नामों में, सयुज़ौना अनकरीब वो बदला दिए जाएंगे माँ कानू जो थे यामलून वो अमल करते, व मिम्मन और जिसे खलकना हमने पैदा किया उम्मतों एक उम्मत या अदूना वो हदायत देती है या रहनुमाई करती है बिल हक के साथ। सर थोड़ा सा कर्सर ऊपर कर देंगे। बिल हक व बिही यादिलून, और इसी के साथ वो अदल या इंसाफ करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। जी सिस्टर नैयर, आप शुरू से पढ़ें, और किसी हम लास्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो किसी ने अगर हैंड रेस करना है तो कर लें। जी प्लीज पढ़िए। जी अस्सलाम वालेकुम। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाइज और जब अखज़ा लिया हमने लिया रब्बु का तेरे रब ने मिन बनी आदमा, मिन से बनी आदम से, मिन ज़ुहूरिहिम उनकी पुश्तों से, ज़ुर्रियतहुम उनकी औलाद, वशहदहुम और गवाह किया उनको, अला अनफुसिहिम उनके ऊपर, अलस्तु क्या नहीं हूँ मैं, बिरब्बिकुम तुम्हारा रब, कालू बोले बला बल्कि, शाहिदना गवाह किया हमने, अन तक़ूलू ये कि तुम कहो, यौमल क़यामत के दिन, इन्ना कुन्ना बेशक थे हम अन हादा इससे गाफिल, औ या तकुलू तुम कहो इन्ना मा बेशक जो शिरक किया तुमने, अबाउना तुम्हारे शिरक किया अबाउना हमारे अबाओ अजदाद ने, मिन कबलू इससे पहले, वकुन्ना और थे, जुर्रियतन और थी जुर्रियतन औलाद, मिन बादिहिम इनके बाद, अफतुहलिकुना क्या तुम हलाक करोगे हमें, बिमा साजो फालल मुब्तिलून हम करते थे जुटलाते, वकज़ालिका और इसी तरह नुफस्सिलुल आयाती हम बयान करते हैं निशानियां, वलअल्लहुम और उनके लिए यरजिऊन लौटना है, वतलू और पढ़िए अलैहिम इन पर नबा अल्लज़ी खबर खबर जो आतैनाहु दी हमने उनको उसको, आयातिना हमारी निशानियां, फन सलहा बस फिर उससे वो बुला दिया उसको या उसको मतलब छोड़ दिया, मिनहा इससे, फतबाहु बस पैरवी की शैतान की, फकाना बस हो गया मिनल गाबीन सरकशों में, वलऊ और अगर ना चाहते हम लरफानाहु अलबत्ता जरूर हम इसको बुलंद करते, बिहा साथ इसके, वलाकिन्नहु और लेकिन हम इसको अखलदल अर्दा दाखिल करते जमीन में, बत्तबा और पैरवी करते हवाहु। नहीं है वैसे जी यहाँ पे, ठीक ठीक पढ़िए मैं दाखिल ही के मीनिंग निकलेंगे। या इलल अर्दी बत्तबा और पैरवी की हवाहु अपनी ख्वाहिशात की, फमसलहु बस मिसाल उसकी कमसलिल कल्ब कुत्ते की सी मिसाल है, इन ये के ताहमिल उठाता है अलही इस पर, यलहस हाँपता है, और या तत्रुकहु छोड़ देता है इसको तो यलहस हाँपता है, जालिका ये मसलुल कौमी मिसाल है उस कौम की अल्लाज़ीना जो कज़्ज़बू झुटलाती थी भी आयातीना हमारी आयात को, फक्सुसिल कससा बस बयान कीजिए किस्सा, लअल्लहुम ताकि वो तफक्कुर करें इसमें, एक चीज जो वर्ड अखलदा है ना, आपको याद होगा असल में खुल्द जो है ना, खुल्द का मतलब होता है हमेशा, हाँ हमेशा रहना, ठीक है, जैसे खालिदून से है ना हमेशा जी बिल्कुल वर्ड जो है ये अखलदा असल में हमेशी का ही है, लेकिन बा मुहावरा जो है ना आप इसको यानी कि असल में कि वलाकिन हो, और लेकिन वो अखलदा इलल अर्द यानी कि हमेशा जो है वो जमीन की तरफ ही जाता है, यानी कि जमीन की तरफ वो माइल होता है, या उसका रुझान जो है वो गिर पड़ता है उसकी तरफ, तो उससे वो तराजिम में यानी कि बा मुहावरा जो है ये तर्जुमा निकाला गया है। जी अच्छा जी। बुरी है मसला मिसाल कौम उस कौम की अल्लाज़ीना जो कज़्ज़बू झुठलाती है भी आयातिना साथ हमारी आयात को, वनफुसहुम और उनके अपने आप पर अपनी जानों पर कानू थे यज़लिमून जुल्म करते, मैं यहदिल्लाहु जो चाहता है जो हिदायत अल्लाह ताला जो यहदिल्लाहु हिदायत है अल्लाह की, फहुवल पस वो मुहतदी हिदायत किया गया, वमन युदलिल और जो गुमराह, फउलाई का बस वही लोग हैं, हुमुल खासिरून खसारा पाने वाले, वलकद और तहकीक ज़राअना ली जहन्नमा डराया हमने पैदा किया
پیدا کیا ہم نے جہنم جہنم کے واسطے کثیرن بہت سے من الجن جنات میں سے والانس اور انسانوں میں سے لہم ان کے لیے قلوب ان کے دل لا نہیں یفقہون ہدایت پاتے بھی ساتھ اس کے یا سمجھتے اس کو ولہم اور ان کے لیے آیون آنکھیں ہیں لا نہیں یبصرون دیکھتے بہا اس کو ولہم اور ان کے لیے آذان کان ہیں لا نہیں یسمعون سنتے بہا ساتھ اس کے اولئک وہی ہیں کل انعام من چوپایوں کے بلکہ ہم وہ اضل گمراہ اولئک وہی لوگ ہیں ہم الغافلون غفلت میں بل اللہ الاسماء الحسنى اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے فادعوہ پس پکارو بہا ساتھ اس کے وذرو اور چھوڑ دو الذین ان لوگوں کو یلحدون جو ملحد ہیں یا اس میں کیا آئے گا لفظ اس کے لیے کجروی بھی کہہ سکتے ہیں، ملحد سے یہ کجروی اصل میں یعنی کہ ان کو ان کی کجروی کے اندر جو ان کے اندر بغض ہے نا اس کے اندر ہی چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو فی اسماء اور ان کے ناموں کے ساتھ سیجزون ان قریب ہم بدلا دیں گے ماں جو کانو تھے یا عملون وہ عمل کرتے ہیں وممن اور جو کئی خلقنا اور جسے خلقنا پیدا کیا ہم نے امت یہدونا ہدایت پر بالحق ساتھ حق کے وابی اور ساتھ اس کے وہ یعدلون عدل کرتے ہیں. یعنی ماشاء اللہ جی، جزاک اللہ جی. یہاں پہ ہمارا آج کا یہ جو سبق ہے وہ تو ختم ہوتا ہے. تو اب آج کے اس سبق کے حوالے سے آپ لوگ اپنی کوئی بات اس میں شیئر کرنا چاہتے ہو، کوئی ایسی چیز جو ہم نے یہاں سے آج کے سبق سے ہمیں سیکھی ہو، تو اپنی آپ لوگ پارٹیسپیشن کر لیں 1-2 منٹ کی. یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تو سیکھنے کو ایک چیز یہ مل رہی ہے نا کہ دیکھیں ہم کسی بھی حال میں یعنی کہ کوئی ایکسکیوز قیامت کے دن نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. اللہ تعالیٰ نے ایون ہمیں اس دنیا سے زندگی میں جو بھیجا ہے اس سے پہلے کے احوال بتا دیے کہ میں نے تمہیں ایک دفعہ ساری یعنی کہ اب یہ واقعہ جو ہے ان کے مالک کائنات ہیں وہ جو چاہیں کر سکتے ہیں. حضرت آدم کی جتنی بھی اولاد ان کی پشت سے جو اللہ تعالیٰ نے ایک لوح محفوظ میں پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ اتنے انسان جو ہیں وہ پیدا ہوں گے، ان سب کو ان کی ڈیفینیٹلی وہ قالب نہیں ہوگا بلکہ روحیں ہوں گی، ان کی وہ شخصیت ہوگی، ان کو وہاں پہ اکٹھا کیا. اور اس کے بعد اس ایونٹ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک ایک چیز جو ہے وہ جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی تو وہاں سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ تخلیق جو ہے ہم جو ہے وہ ہمارا خالق کون ہے اور مخلوق کون ہے. اور اس کے بعد ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے لیے ہر طرح سے ایک ایک چیز جو ہے وہ عطا کرنے والے ہیں. تو ہم نے اللہ تعالیٰ کو بالکل پہچان کر یہاں پر آئے ہیں. اور اس کے بعد کسی بھی صورت میں اگر کوئی شخص کوئی ایکسکیوز لے کر جائے گا قیامت کے دن تو وہ ایکسکیوز اس کا نہیں مانا جائے گا. اور ہر شخص جو ہے وہ اپنے عمل کے بدلے میں جو ہے وہ رہن ہے. تو بہت خیر امپورٹنٹ آیات تھیں. تو دوسرا یہ تھا آپ کو میں نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ دلائل جو ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے تو آپ میں سے کسی نے تیار کی ہیں کوئی چیز آپ لوگوں کو ہوم ورک دیا تھا ایک؟ سب یہ جو جس طرح سے یہ آپ نے ان کے حوالے سے دیا یا نان مسلم کو قائل کرنے کی جو بات ہے، جب تک دیکھیں ہم ان کی، کیونکہ ہم تو ان کی کتابوں کو مانتے ہیں، ٹھیک ان ہے کے ماننے بغیر ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے. اور ٹھیک ہے لیکن ان کو نہیں پتا اور وہ جانتے ہیں لیکن وہ اندھے بنے ہوئے ہیں کیونکہ وہ صحیح اپنی جو ہے نا تبدیل کر دیتے ہیں ہر سال اپنی جو ہے یہ انجیل ہو گئی، بائبل ہو گئی، تورات زبور جو بھی ساری کتابیں ہیں ان کو وہ چینج کرتے رہتے ہیں. تو جب تک ہم ان کو نہیں پڑھیں گے ان کی کتابوں میں سے اور باقاعدہ ہم اچھی طرح سے جو ہمارے دین کے لیے، ہمارے اللہ کے لیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ہمارے اسلام کے لیے ان کی کتابوں میں جو پیشین گوئیاں آئی ہوئی ہیں، جب تک ہمیں وہ اچھی طرح سے پتہ نہیں چلیں گی ہم ان کو جواب نہیں دے سکتے صحیح طریقے سے. ہاں صحیح کہہ رہی ہیں کہ کتابوں کے حوالے سے جو ہے وہ ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. بٹ ایک چیز اس میں یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جو کتابیں ہیں وہ ہم نے انہوں نے کیونکہ آلریڈی بہت ساری تبدیلیاں کر لی ہیں اور ہمارے پاس بھی اتنا نالج ہونا چاہیے کہ ہم اس تبدیلی کو بھی انڈرسٹینڈ کریں کہ پہلے ہمارے پاس اپنی کتاب کا علم ہو. اور اب آپ لوگوں نے خیر آج میں سوچ رہا ہوں کیونکہ اس میں نا آپ لوگوں کو سب کو میں ہفتہ اور دے دوں، تھوڑی سی اور تیاری کریں آپ. اور اس میں بہت کچھ ابھی بولنے کے لیے ہو سکتا ہے تو کیونکہ آج ہمارے پاس ٹائم جو ہے وہ شارٹ ہے، صرف 6-7 منٹ باقی ہیں. تو میں یہ ہے کہ ہمارا کافی عرصے سے نا الفاظ کی پہچان ہم نے نہیں اس کا وہ کیا. تو آج تھوڑا سا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اور نیکسٹ ویک جو ہے نا ہم اسی ٹاپک کو دوبارہ سے ڈسکس کریں گے. تو آپ تمام لوگوں نے اس میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے اور تھوڑا سا اس میں آپ مطلب انٹرنیٹ سے استفادہ حاصل کریں، کوئی کسی کتاب سے استفادہ حاصل کریں، اپنے کچھ نوٹس بنائیں. جی سسٹر نسینہ آپ نے ہینڈ ریز کیا، بتائیے. جی میں نے یہ کہنا تھا کہ ہم مطلب صرف ہمارا اخلاق اور ہمارے اعمال جو ہے نا صرف ایک یہی چیز ہے جو غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کر سکتی ہے.
کتابوں کا حوالہ یہ تو ہمارا نہ علم ہے اتنا، لیکن اگر ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے اور ہمارے اعمال اچھے ہوں گے، انہیں دیکھ کر بہت سے لوگ مطلب اب بھی سنتے بھی ہیں، بہت سے ہندو جو ہے نا وہ مسلمان ہو رہے ہیں صرف وہ مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اور اعمال سے متاثر ہو کر اور ان کے سلوک سے متاثر ہو کر مسلمان ہو جاتے ہیں، پھر بعد میں ان کو کتاب کا علم اور قرآن پاک کا علم بھی حاصل ہوتا ہے۔ یہ سب ہمارے یہ تو آپ نے خیر ایک نتیجہ بہت صحیح بات کہی کہ ہمارا جو اقدار ہے اور ہماری جو ایکچوئل میں انفارچونیٹلی میرے سے ایک آج سے بہت عرصے پہلے کی بات ہے، آئی تھنک سو 20-25 سال شاید پہلے کی بات ہی ہوگی، کچھ جرمن سے نا کچھ فارنرز جو ہیں وہ آئے، تو ان کے ساتھ میری ڈسکشن ہو رہی تھی، تو انہوں نے جو ہے وہ ریلیجن کے حوالے سے ہماری کچھ ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے نا اصل میں اسٹڈی کر رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ بدھ مت کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہندو مت کو بھی دیکھ رہے ہیں، اور ہم جو ہے وہ آپ اس نے ورڈ استعمال کیا کہ ہم مسلمانوں کو بھی اسٹڈی کر رہے ہیں، وہ اس سینس میں وہ پاکستان میں آئے تھے کہ ہم مسلمانوں کو جا کے دیکھیں، تو اس سے وہ بہت مایوس تھے ان ساری چیزوں سے۔ تو خیر میں نے اپنے طور پہ اس ٹائم پہ ظاہری بات ہے جتنا علم تھا اس کے مطابق ان کو میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ آپ پلیز جو ہے مسلمانوں کو اسٹڈی کرنے کے بجائے آپ اسلام کو اسٹڈی کیجیے۔ اس وقت مسلمان اور اسلام جو ہیں وہ دو الگ چیزیں ہیں، یعنی کہ ہمارے پاس مسلمان جو ہیں وہ جو اصل میں اللہ تعالیٰ نے اسلام میں چیزیں دی ہیں وہ اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بات صحیح ہے کہ اصل چیز کیا ہے کہ جی اصل میں ہمیں ایک ہوتا ہے پریکٹس مسلم اور ایک نان پریکٹس مسلم۔ ہم لوگوں میں بالکل اب نان پریکٹس زیادہ مسلم ہیں، جو اب یہ دیکھیں باہر دوسری جو نان مسلم ہیں وہ لوگ دیکھ کے ہماری جس طرح سے ابھی یہ ایران کی جنگ ہوئی ہے ان کے جوش اور جذبے کو دیکھ کے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ان کے، اور وہ بات وہیں آ جاتی ہے کہ کردار کو دیکھتے ہوئے کہ آخر ان میں کون سی ایسی چیز ہے کہ یہ ایک دم سے گردنیں کٹانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مطلب تو بات وہی ہے کہ کریکٹر جو ہے وہ ہمیں اپنے مضبوط کرنے پڑیں گے کہ تاکہ جو ہم دوسروں کو متاثر کر سکیں۔ جی بالکل صحیح ہے۔ جی سسٹر رخسانہ آپ کچھ کہہ رہی نہیں سر، یہ پڑھنے کے لیے میں نے ہینڈ ریز کیا۔ ہیں؟ سسٹر نسین آپ شروع کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تسودو، کالے پڑ جائیں گے، الادبار پیٹھ، آنا یہ ورڈ جو ہے کہاں پہ اللیل، استعمال ہوتا ہے؟ تسودو، حجر اسود، حجر اسود، کالا صحیح پتھر، ہے ہاں جی۔ جی ہاں۔ آنا اللیل، رات کے وقت، یساری اونا، وہ دوڑتے ہیں، بتانتن، رازدار، لا یالونکم، وہ کمی نہ کریں گے تم سے، خبالن، برائی میں، بربادی میں، ما انتم، جو کچھ تم پر سختی ہو، بدت البغضاء، دشمنی ٹپکتی ہے، ادو، وہ کاٹتے ہیں، تو اس کو وہ توڑے نہ ویسے یہ ورڈ ہے الاناملہ، یہ آپ ذرا اس بدت کو یہ بدت بدت کون سے ورڈ ہے؟ بدا، ابتدا کا ورڈ آپ کو پتہ ہے نا، ابتدا ہاں کا جی، مطلب کیا ہوتا ہاں ہے؟ جی، شروع کرنا، نکلنا، یعنی کہ نکلتی ہے ہاں جی، البغضاء، نکلتی ہے بغض سے، بغدا، ہاں، دشمنی، یعنی کہ بغض جو ہے وہ نکلتا ہے، تو اس کو انہوں نے آگے دشمنی ٹپکتی پڑتی ہے اس طرح سے بول دیا، ہاں بیسیکلی بغض کی جی، بات ہو رہی ہے۔ ہاں، ادو، وہ کاٹتے ہیں، الاناملہ، انگلیاں، تسوہم، ان کو بری لگتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی آپ پڑھ لیں سسٹر رخسانہ نیکسٹ۔ یفرح، وہ خوش ہوتے ہیں، قیدہم، ان کی چالیں، غدوتا، صبح کے وقت نکلا، تبویو، تو جگہ دیتا ہے، مقاعد للقتال، لڑائی کے لیے، بیٹھ جانے کے لیے، ہمت، ارادہ کیا تھا، ان تفشلا، تفشلا، یہ کہ وہ یہ جو دونوں بزدلی، غدوتا ہے یہ یاد ہے کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ کیا سر؟ غدوتا کا کیا مطلب ہے؟ مطلب غدوتا کا مطلب تو سامنے لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ہم کہاں پہ پڑھتے ہیں، یاد ہے آپ کو؟ جو صبح سحری کے وقت ہم دعا پڑھتے ہیں، غدنا بھائی تو من شہر رمضان۔ جی صبح کے وقت نکلنا، اور بیسیکلی اس کا غد کہتے ہیں آنے والے کل کو، نیکسٹ۔ تو یہ دعا جو ہے نا اس سینس میں بیسیکلی صحیح نہیں رہتی ہے، کیونکہ ہم تو آج کا روزہ رکھے ہوتے ہیں، کل کا روزہ نہیں رکھ رہے ہوتے۔ جی بالکل۔ ہاں جی، یہ دعائیں جو ہم شروع سے پڑھتے رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو گئی ہیں، تو بڑا جی عجیب لگتا بس ہے۔ میں نے یہ اس لیے میں نے غد، کہا آپ بتا دیں غد، کہ اس کے لیے غد نیت کا کی مطلب ضرورت ہے، نہیں، یہ تو آپ کے دل کے ارادے کا نام ہے، آپ نیت کر لیں تو آپ کا اچھا، روزہ جو ہے بس ہو ہاں جاتا ہے، جی، اس کے لیے وہ کوئی تو ٹھیک ہے۔ غد، غد کا مطلب ہے اگلا دن، یعنی کل۔ اگلا دن۔ جی ہاں ہاں جی، شکریہ۔ صحیح۔ ان تفشلا، یہ کہ وہ دونوں بزدلی دکھائیں، اذلت، خوار، منزلین، اترنے والے، مسومین، نشان زدہ، طرفن، گروہ، سارعو، تم دوڑو۔ جی نیکسٹ آپ پڑھ لیں احمد آئی ڈی سے پلیز۔ حمد آنٹی آپ کا مائک اوپن کر لیں اپنا۔ اردوہا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اردوہا، اس کا پلاؤ، فی السرائی، خوشی میں، ودرائی، اور تکلیف میں،
الکاظمینہ پی جانے والے، الغیظہ غصہ، العافینہ معاف کرنے والے، جنوبا گناہ، لم یسروا انہوں نے ضد نہیں کی، لم یسرونا انہوں نے ضد کی، نعمہ بہتر، سنن طریقے، سیرو تم چلو پھرو، لا نہیں تہینو تم سستی دکھاؤ، تم سست نہ پڑو۔ Alright. مجھے لگ رہا ہے حمدہ آنٹی اس وقت شاید نہیں ہے، آپ آگے آپ ہی پڑھیں please. لا نہیں تحزنو تم رنجیدہ ہو، الاعلون تم ہی بلند ہوگے، ان یمسسکم اگر تمہیں پہنچا ہے کرہن زخم، مداولوہا ہم ان کو گھماتے رہتے ہیں، یوم یہ این سسکم جو ہے یہ کون سے ورڈ سے آ رہا ہے؟ یمسسکم چھوا، مس کرنے سے نا، مس کرنے کا مطلب ہوتا ہے چھونا، تو جی این یم سسکم کہ تم کو جو ہے وہ چھوا، بیسیکلی تم کو پہنچا. جی، کرہن جی. زخم، مداولوہا ہم ان کو گھماتے رہتے ہیں، یوم حیثہ تاکہ وہ نکھار دے، ان قلب تم پلٹ جاؤ، کائین کتنی ہی، ربی یونا اللہ والے، مستکانو نہ تھکے، مأوا مسوا ٹھکانا، تحسونہم تم ان کو کاٹ رہے تھے۔ اوکے جی، آج ہمارا یہ الحمدللہ سیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا. تو پھر نیکسٹ فرائیڈے کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی، اور آپ سے میری ریکویسٹ ہوگی کہ جو میں نے آپ کو ٹاسک دیا ہے اس کو سارے تھوڑا سا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے وہ یہ چیزیں ہمارے لیے آگے بہت کام آئیں گی، تو اس پہ تھوڑی سی محنت کر کے آئیے گا. اوکے جی، جی انشاءاللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اگر اس ہمارے پورے سبق میں کوئی ہم سے غلطی ہوگی، کوئی بھول چوک ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہماری اس خطا کو معاف فرمائے. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آپ لوگوں سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس پلیز ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں، اور جو لوگ بعد میں یوٹیوب پہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو ان سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہوگی کہ آپ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور اپنے کمنٹس بھی ضرور دیا کریں، کیونکہ آپ کے کمنٹس سے جو ہے وہ کافی رہنمائی ملتی ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی آپ کے آراء کے بارے میں جو ہے وہ پتہ چل سکے گا. تو بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اللہ حافظ۔